عزیزان گرامی، بڑی ناانصافی ہے کہ آپ جسم کے ایک حصے کے ساتھ اتنی ساری قربانیاں کرتے ہو، اتنی ساری قربانیاں دیتے ہو، لیکن آپ روح کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ مومن کی شان کی اس موقع پر بھی اللہ سے امید کا رشتہ اس کا ختم نہیں ہوتا ہے۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، لیکن مومن ہونا شرط ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بے شبہ درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 14 رمضان المبارک 1443 مطابق 15 اپریل سن 2021 عیسوی کے سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ رمضان المبارک کے تعلق سے اور ہم مسلمانوں کے تعلق سے باتیں ہوں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ رمضان کی عزت اور اس کی تکریم اور اس کے حقوق کو مکمل طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے قیام کو، صیام کو، روزوں کو، چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اس کے بدلے اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے آل اولاد کو، ہمارے بیوی بچوں کی، اعزاء اور اقارب کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائے، ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور بار الہ ہم سب کے خطاؤں گناہوں کو اپنی مغفرتوں کے سائے میں ڈھانپ لے، اور اللہ ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آپ سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسان 2 چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک اس کا ڈھانچہ ہے گوشت اور پوشت کا، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اسی خاک سے بنایا ہے، ہم خاکی ہیں، ہمارا جسم، ہمارا بدن، ہمارا یہ جو ڈھانچہ سراپا ہے یہ مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمارے اندر موجود ہے وہ ہے روح، جس کو ہم جان کہتے ہیں۔ یہ جان مٹی سے نہیں بنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یسألونک عن الروح، میرے نبی لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ روح کیا ہے۔ یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، جواب دیا، قل ہی من امر ربی، قل یسألونک عن الروح قل هو من امر ربی، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیں کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ یہ روح کیا ہے؟ میرے رب کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم سے، یہ جو حکم ہے جو تمہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کی شکل میں عطا فرمایا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا ہے، اس کے بارے میں زیادہ جانچ پڑتال تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک اس کا جسم ہے جو خاکی ہے، اور ایک ہے روح۔ خاک کا تعلق پستی سے ہے، زمین سے ہے، جس کے اوپر آپ چلتے ہو، یہی مٹی کے اوپر چل رہی ہے۔ اور جب روح کا تعلق، چونکہ اللہ اوپر ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے اللہ، تو اس کا حکم بھی اوپر ہے، تو اوپر سے آئی ہوئی یہ چیز ہے روح۔ تو روح نکل کے کہاں جاتی ہے؟ زمین میں نہیں جاتی، بلکہ روح نکل کے اوپر ہی چڑھتی ہے، کیونکہ فرشتے اوپر ہی سے آتے ہیں اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ اگر یہ روح اچھی ہوتی ہے، پاکیزہ ہوتی ہے، تو اسے پاک جگہوں میں اسے رکھ دیا جاتا ہے، جسے اعلیٰ علین کہتے ہیں، وہاں اس کا نام درج کر دیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ روح گندی ہوتی ہے، نجس اور ناپاک ہوتی ہے، مرتد اور کافر ہوتی ہے، تو اس روح کو سجین قید خانے میں اس کو قید کر دیا جاتا ہے، یا وہاں اس کا نام سجین کے رجسٹر میں درج کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جس طرح آپ اپنے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس جسم کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نسخے بتائے ہیں، فارمولے بتائے ہیں کہ تمہیں اس جسم کی حفاظت کیسی کرنی ہے۔ ظاہر ہے کہ پیڑ اگر آپ لگاتے ہو، اس پیڑ میں اگر گرم پانی ڈالو گے تو وہ پیڑ کبھی پنپ نہیں سکتا ہے، کبھی بڑھ نہیں سکتا، کبھی ہرا نہیں ہو سکتا، بلکہ چند دنوں کے اندر سوکھ کر کے وہ کانٹا ہو جائے گا، جل جائے گا وہ پیڑ۔ ضرورت یہ ہے کہ اس کے اندر اسی کے حساب سے پانی دیا جائے، تاکہ وہ پیڑ پلے بڑھے، اوپر جائے، پھل پھول اس کے اندر آئیں، اور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، سایہ اٹھائیں، آپ اس سے سایہ لیں، آپ اس سے پھل لیں، آپ اس سے جو چاہتے ہیں، جس انداز سے جو مرضی ہے آپ اس سے لیں۔ جسم کی بھی یہی حالت ہے۔ اس جسم کی آپ حفاظت کس انداز سے کرتے ہیں، آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے۔ سردی ہو تو سردی کے کپڑے، گرمی ہو تو گرمی کے کپڑے۔ آپ اپنے جسم کو تندرست رکھنے کے لیے، صحت مند رکھنے کے لیے سڑے گلے کھانے نہیں کھاتے۔ کوئی کتنا بھی بھوکا ہو آدمی، لیکن سڑے گلے کھانے نہیں کھاتا۔ وہ اسے زہر دیا جائے تو وہ نہیں پیے گا، وہ کیونکہ اسے پتا ہے میرا جسم ختم ہو جائے گا۔ گرم پانی اسے گھونٹ گھونٹ کے پلا، گرم پانی نہیں پی سکتا ہے وہ جلتا ہوا کھولتا ہوا پانی، کیونکہ اس سے اس کو نقصان ہے۔ تو ہر وہ چیز جو جسم کے لیے نقصان دہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منع کیا، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو اللہ نے پاک اور حلال چیزیں تمہارے لیے، پاکیزہ چیزیں، من طیبات ما رزقناکم، کلوا من طیبات، طیبات چیزیں کھاؤ، پاک چیزیں کھاؤ، جو تمہاری جسم کے لیے، جو تمہارے بدن کے لیے صحت مندی کی ضمانت ہے، جس سے تم اپنے جسم کو تندرست اور توانا اور طاقت دے سکتے ہو اور تندرست رکھ سکتے ہو۔ جسم کی حفاظت آپ کرتے ہو، سردی سے، گرمی سے، پتھر سے، بہت ساری چیزوں سے، جو بھی جسم کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، آپ بذات خود بھی اس کے لیے فکر مند ہوتے ہیں۔ بخار آ جائے تو دوا لیتے ہیں، سردی ہو جائے تو دوا لیتے ہیں، کوئی خطرناک بیماری ہو جائے آپ کے سر میں، آپ کے کان میں، آپ کے آنکھ میں، آپ کے پیر میں، ہاتھ میں، غرض کی اندرونی طور پر بھی، اور خارجی اور دل کی بیماری، گردے کی، بہت ساری، کسی بھی جسم کے عضو کو، حصے کو اگر آپ کو تکلیف ہو جاتی ہے، اگر آپ کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، تو آپ فوری طور پر ہاسپٹل ہے، یہ ہے، وہ ہے، ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، دوا ہے، درد دوا، سب یعنی اپنی پوری گاڑھی کمائیاں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے جسم کو صحت مند اور توانا رکھنے کی کوشش اور جد و جہد کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بڑی ناانصافی ہے یہ، بڑی ناانصافی ہے یہ کہ آپ اپنے جسم کے لیے تو اتنا تگ و دو کرتے ہیں، آپ نے اپنے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے، اپنے بال بچوں کو صحت مند رکھنے کے لیے، آپ نے اپنے اعزاء اقارب دوست احباب بھائی بہن کو صحت مند رکھنے کے لیے سب کچھ آپ نے چھوڑ دیا، سب کچھ آپ نے چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑا، اپنی زمین چھوڑی، اپنی مٹی چھوڑی، اپنے گاؤں چھوڑے، اپنی بستی چھوڑی، اپنے اعزاء اقارب دوست احباب، اپنے بیوی بچوں کو تیاگ کر کے سعودی عرب آ کر کے آپ محنت اور مزدوری کرتے ہیں، دھوپ ہو کہ سردی ہو کہ گرمی ہو، ڈیوٹی آپ کو دینا پڑتی ہے، اور آپ دیتے ہو، محنت کرتے ہو۔ کیوں؟ اپنے جسم کے، اپنے
سواستھ کے لیے، اپنے بدن کی صحت اور تندرستی کے لیے، اپنے بال بچوں کی صحت اور تندرستی کے لیے آپ اتنی ساری قربانیاں دیتے ہو۔ عزیزان گرامی، بڑی ناانصافی ہے کہ آپ جسم کے ایک حصے کے ساتھ اتنی ساری قربانیاں کرتے ہو، اتنی ساری قربانیاں دیتے ہو، لیکن آپ روح کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ جس طرح جسم محتاج ہے غذا کا، جس طرح آپ کا بدن محتاج ہے غذاؤں کا، خوراک کا، پانی کا، اور ان تمام ادویات کا، دواؤں کا، ان تمام پھل فروٹ اور ان تمام نعمتوں کا جو جسم کے لیے نفع بخش ہیں، جس طرح جسم محتاج ہے اور جسم چاہتا ہے کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے، ایسے ہی روح بھی بھوکی ہوتی ہے، روح بھی بیمار ہوتی ہے، روح بھی شفا کے لیے تڑپتی ہے، روح کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جانتے ہیں روح کی غذا کیا ہے؟ روح کی غذا کیا ہے اور روح کس طرح سے توانا اور تندرست ہو سکتا ہے؟ کیونکہ روح جب تندرست ہوگی، روح کے اندر جب جان ہوگی، روح کے اندر جب صحت مندی ہوگی، روح جب طاقتور ہوگی، روح جب توانا ہوگی، آپ کی جان کے اندر جان ہوگی، تب آپ حقیقی طور پر انسان کہلائیں گے، حقیقی طور پر آپ آدمی کہلائیں گے، حقیقی طور پر آپ جو ہے صحت مند کہلائیں گے۔ تو ایک طرف تو افراد کا عالم یہ ہے کہ آپ نے سب کچھ چھوڑ دیا اپنے جسم کی بقا کے لیے اور جسم کو بچانے کے لیے، اور دوسری طرف آپ کی تفرید کا اور آپ کی سستی اور کاہلی کا عالم یہ ہے کہ یہ روح جو تڑپتی ہے، یہ روح جو بیمار ہے، یہ روح جو محتاج ہے غذاؤں کی، اس کے لیے آپ کو غذا صحیح ڈھنگ سے مہیا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا کا بھی بندوبست کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روح کی غذا بھی بتلائی ہے، اور روح کی غذا یہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اللہ کو یاد رکھو گے، یہ روح تندرست رہے گی، توانا رہے گی ہر جگہ۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کو یاد رکھو گے، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ تمہارے سامنے آپ نے دیکھا، یہ روح ہی کی برکت تھی اور یہ روح کا ہی کرشمہ تھا، یہ روح ہی کی طاقت تھی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام دونوں مناظر آپ اپنے سامنے رکھیے، دونوں واقعات کو سامنے رکھیے۔ پیچھے دشمنوں کا لشکر ہے، فرعون ہے، فرعون وقت کا فرعون، ہتھیاروں سے لیس، اپنے پوری طاقت و قوت کے ساتھ نہت تھے، مسکین، کچلے ہوئے، دبائے ہوئے بنی اسرائیل، نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی جسمانی قوت ہے، بھوکے پیاسے۔ موسیٰ علیہ السلام لے کے نکل پڑے اپنی قوم کو، سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا ہے۔ یہ روح کی طاقت تھی۔ جو ساتھی تھے وہ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ سے کہہ رہے ہیں اب تو ہم گئے سو گئے، آگے دریا ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا اور پیچھے دشمن کی فوج ہے جو ہمارا پیچھا کرتے ہوئے آ رہی ہے، اور اب کی تب ہم تک پہنچنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، منظر دیکھیں دونوں کا، اور خود حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا ایمان اور حضرت موسیٰ کے ایمان کا جائزہ لیں۔ جو ساتھی ہیں وہ کمزور ایمان کے ہیں، ڈر ہے، خوف ہے ان کو، لیکن موسیٰ علیہ السلام تسلی دے رہے ہیں۔ ایسے موقع پہ تسلی، سامنے دریا ہے، آپ جائیں گے غرق ہو جائیں گے، طوفانی موجیں ہیں اس کے اندر، اور پیچھے دشمن ہیں۔ ایسے موقع پر کوئی سوچ سکتا ہے تسلی کے کلمات، لیکن نہیں، دیکھو یہی ہے مومن کی شان کی اس موقع پر بھی اللہ سے امید کا رشتہ اس کا ختم نہیں ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا غم نہ کرو، فکر نہ کرو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اس موقع پر اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، اپنے ڈنڈے سے اس دریا کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ نے وہ عصا اٹھایا جو ہاتھ میں تھا اور اسی سے دریا کے اوپر مارا۔ اللہ نے دریا کے دونوں لہروں کو، دونوں پارٹوں کو، جو ادھر سے پانی بہ رہا تھا، بیچ میں اللہ رب العزت نے دونوں پانیوں کو کھڑا کر دیا اور بیچ میں راستہ بنایا، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی قوم کو لے کے نکل جاؤ۔ کیا منظر رہا ہوگا، ادھر پانی کھڑا، ادھر پانی کھڑا، بیچ میں راستہ بنا، سرنگ بنی ہوئی۔ میاں ایڑیاں بھی نہ بھیگیں، اور خرامہ موسیٰ علیہ السلام اس پار سے اس پار ہو گئے اپنے پورے بنی اسرائیل کو لے کر کے۔
उस पार। फिरौन पीछे पहुंच गया। फिरौन और उसके साथियों ने देखा, फौज ने देखा, लश्कर ने देखा, हथियारों से लैस कि चलो बिल्कुल रास्ता बना हुआ है, हम भी घुस जाते हैं। फिरौन भी अपने फौज, अपनी लाओ लश्कर के साथ घुस गया उसके अंदर। लेकिन अभी अभी वही दरिया जिसने मूसा और उनके साथियों को रास्ता दिया था, एक लम्हा भी ना गुजरा कि फिरौन अपने फौज के साथ जब उस दरिया के अंदर घुसा तो दोनों लहरें आपस में मिल गई और अल्लाह ताला ने पूरी फौज को गर्काब कर दिया, डुबो दिया। फिरौन चीखने लगा, आमन्ना बिरब्बि मूसा व हारून, हम अल्लाह पर ईमान लाए, मूसा और हारून पर ईमान लाए, अल्लाह पर हम ईमान लाए। अल्लाह ने कहा अब तो ये ईमान काबिल कबूल नहीं होगा, खत्म, अब मामला खत्म है। यहां चीखो चिल्लाओ कुछ भी करो, कयामत की सुबह तक के लिए तुम्हारे जिस्म को हम लोगों के लिए बतौर नमूना रखेंगे, बतौर नमूना कि ये फिरौन वक्त था जो अपने आप को खुदा कहता था, लेकिन ये अपने आप को भी अल्लाह की पकड़ और अल्लाह की गिरफ्त से नहीं बचा सका। हमने इसे भी गर्क कर दिया। वही दरिया है, वही वक्त है, लेकिन दोनों फौजें, दो आदमी हैं, दो किरदार हैं। एक अपने साथियों के साथ आराम से गुजर जाता है और दरिया उसे पनाह और उसे जगह देती है, और एक वही पीछे इंसान है लेकिन दरिया के अंदर वो गर्क हो जाता है। क्यों? भले वो जिस्मानी तौर पर ताकत और कुव्वत वाले थे, भले उनके पास हथियार थे, भले फिरौन उनके साथियों के पास सब कुछ असलहे थे, सब कुछ होने के बावजूद भी उनका जिस्म कोई काम ना आया। ये गरीब थे, ये मिस्कीन थे, ये कुचले हुए मूसा अलैहिस्सलाम के साथी बनी इसराइल पिसे हुए, लेकिन चूंकि इनका ईमान कवी था, ये ईमान के अंदर ताकतवर थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की नुसरत थी, हिमायत थी, अल्लाह ने इनकी मदद का वादा फरमाया था। ये अल्लाह को याद करते थे, अल्लाह ने इन्हें याद रखा मुसीबतों के अंदर। अजीजान गिरामी, कुरान ये दोनों मंजर पेश करने के बाद हमको यही तालीम मिलती, हमें यही दर्स मिलता, हमें यही सबक मिलता है कि आज दुनिया के अंदर तुम भले निहत्थे हो, ए मुसलमानों, दुनिया के अंदर तुम्हारे घरों को जलाया जाए, तुम्हारी बस्तियों को जलाया जाए, दुनिया के अंदर गीदड़ भटकियां दी जाए, दुनिया के अंदर तुम्हें डराया जाए, धमकाया जाए, आग लगाकर तुम्हारी दुकानों को, तुम्हारी मकानों को, तुम्हारे बच्चों के ऊपर, तुम्हारी बहू बेटियों के जिनाकारी बदकारी और बदकारी के दावे किए जाएं, तुम्हारे घरों से तुम्हारे बच्चों को निकाल करके ज़ब्ह करने के दावे किए जाएं, तुम्हें बर्बाद और नीस्तो नाबूद करने के दावे किए जाएं। ये वाकया अपने दिमाग में रखना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और फिरौन और उसके साथियों का, जो असलहों से लैस थे, जो ताकतवर थे। फिरौन ही थे, ताकत का अंबार था उनके पास, दौरे हाजिर, उस दौर के सारे हथियारों से वो लैस और मुसल्लह थे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक छुरी भी न थी, एक कांटा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सबसे बड़ा हथियार जो था वो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ईमान था, तकवा था, रूहानी ताकत थी, कुव्वत थी, रूह मजबूत थी हजरत मूसा और उनके साथी। इकबाल ने इसीलिए कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, लेकिन मोमिन होना शर्त है। मोमिन वला तहनु वला तहजनु व अंतुम लअलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गम न करो, फिक्र न करो, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम ही गालिब रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारे दिल के अंदर ईमान हो, तुम्हारे रूह के अंदर ईमान की स्पिरिट हो, ईमान का पावर हो, ताकत हो, बिजली हो। जिस तरह ये तार है, आपको नहीं पता कि इसके अंदर बिजली है कि नहीं है, कैसे पता चल रहा है? आवाज आपके कानों से तक पहुंच रही है, लाउड स्पीकर की, तो पता चल रहा है कि बिजली है। इस तार के अंदर एक तार और भी रहता है पड़ा हुआ, जिसका कोई फायदा नहीं, आप उठा करके उसे जब्बाले में, कूड़ेदान में, डस्टबिन में डाल देते हैं। क्यों? आपको पता है इस तार में पावर ही नहीं है, ताकत ही नहीं है। ये ट्यूबलाइट आपके सरों के ऊपर ताज की तरह चमक रहे हैं, लेकिन अगर यही ट्यूबलाइट बुझ जाएं, बटन दबाने पे भी न जलें, अपना वजूद खो देते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो एक तार होता है जो जलता है, वो तार खराब हो चुका है। उस एक बारीक से नन्हे मुन्ने तार के खत्म होने से आप पूरी ट्यूबलाइट उठा करके कूड़ेदान में फेंक देते हैं। आप उसे अपने सरों पे लगाते हो? आप उसे अपने घरों की जीनत बनाते हो? बोलो, बल्ब देखा है आपने? बल्ब इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, लेकिन जो
पावर को लेने वाली चीज होती है ना, वो अंदर होती है छुपी हुई, नहायत ही बारीक होती है, वही जलता है, वही तार जलता है, वही बारीक स्प्रिंग जलते हैं, वही रूह है उस बल्ब की। उस ढांचे को नहीं देखो, अंदर जो वो है, वो अगर कहीं छूट गया उसका रिश्ता, उस तार, बारीक तार का कहीं रिश्ता कट गया, लटक गया, तो वो कभी कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, वो कभी जल सकता। यही ईमान है जिसका रिश्ता अल्लाह से मिलना चाहिए, अल्लाह से जुड़ना चाहिए। अगर ये रिश्ता कट गया, उसे रेशम के गिलाफ में आप, ये तार का वो रिश्ता कट गया, अगर एक तार से कटा तो उसे तुम रेशम में या तुम उसे आबे जमजम से धुलो या जले जाकर के सरों पे नहीं, कहीं भी लगा दो, लोग कहेंगे निहायत ही हबक है। बिल्कुल यही हाल हमारा और तुम्हारा है। अल्लाह से रिश्ता खत्म, सब कुछ खत्म। और जब ईमान निकलता है दिल से तो कोई बम का धमाका नहीं होता। ये न सोचो कि ईमान निकलता है तो आवाज आएगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रोजाना का हाल यह है कि इंसान सुबह करता है ईमान की हालत में, लेकिन शाम होती है काफिर हो जाता है। शाम करता है कुफ्र ईमान की हालत में, लेकिन सुबह को जब उठता है तो वो काफिर हो जाता है। अल्लाह हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाए। ऐ लोगों, ये रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना हमारे ईमान को सैकल करने, रूह को ताजा करने, रूह को महमीज लगाने, रूह को फ्रेश करने, रूह को रिफ्रेश करने, रूह को अपडेट करने के लिए आया हुआ है। ये रूह की ग़िज़ा है। ये रमजान के रोजे क्या हैं? बोलो, रूह की ग़िज़ा हैं। लअल्लकुम तत्तकून, तक़वा के लिए, परहेज के लिए, परहेजगारी का इख्तियार करने के लिए। ईमान है तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन तक़वा अगर नहीं है, वही तक़वा रूह है, रूह की ग़िज़ा है वही तक़वा, वही ताल्लुक है अल्लाह ताला से। अगर वो खत्म है तो फिर इस रोजे का, इस नमाज का, इस जुबान से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप याद रखो, जिस्मानी तौर पर मोटे मोटे मुस्टंडे हो जाओ, सब कुछ हो जाओ, दुनिया पगड़ी बांध लो, अमामे बांध लो, जुब्बे खुब्बे सब पहन लो, लेकिन अगर ईमान और रूह अगर कमजोर है, रूह आपकी मुज़महिल है, मुस्तरिब है, परेशान है, रूह को ग़िज़ा नहीं मिल रही, रूह सही नहीं है, ईमान दुरुस्त नहीं है, ईमान तक़वा नहीं है इसके अंदर, तो फिर इस नमाज का, इस मस्जिद का, इस हज का, इस उम्रे का, इस सदक़े और ज़कात का, इस खैरात का कोई फायदा नहीं। अब दुआएं मांगते हैं अल्लाह ताला से रोजाना। बाज लोग तो हर सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, और झट से अल्लाहुम्मा आमीन। बेवकूफ, हिमाकत की हदें होती हैं। जब आदमी रिश्ते कट करता है ना अपने दीन से, तो कहते हैं जरा बहुत सारी जलालतों में पड़ जाता है, उसी को ईमान समझता है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है सलाम फेरने के बाद, उस सुन्नत पे अमल नहीं करता। ये फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरते थे तो 3 दफा अस्तगफिरुल्लाह 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 कहते थे। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ते थे। 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाहु अकबर, 1 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत व ला मुअतिय लिमा मनअत व ला यनफउ ज़ल जद्द मिनकल जद्द पढ़ते थे। रब्बि अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका पढ़ते थे। औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के आयतल कुर्सी पढ़ते थे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते थे, फिर कुल बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाह पढ़ते थे, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ते थे, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते थे। और अगर फजर और मगरिब की नमाज होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफा कुल हुवल्लाह, 3 दफा आयतल कुर्सी के बाद, 1 दफा आयतल कुर्सी के बाद 3 दफा कुल हुवल्लाह, 3 दफा कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और 3 दफा कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ते थे। पढ़ते हो आप? इमाम साहब पढ़ते हैं हमारे, सलाम फेरने के बाद अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाहुम्मा आमीन, मुअज्जिन पीछे चिल्लाता है? शैतान ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया? फिर कहते हो, चिल्लाते हो कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। ऊपर से लेकर नीचे तक हम मुसलमान बर्बाद हैं। जिस कुत्ते के या जिस जानवर के गले में पट्टा नहीं होता ना,
جو جانور اپنے کھوٹے سے بندھا ہوا نہیں رہتا، جو بھینس یا جو گائے یا جو بیل یا جو بکرا یا جو بکری اپنے گھر کے دروازے یا اپنے گھاریوں کے اندر کھوٹوں سے نہیں بندھے رہتے، چھٹے ہوئے رہتے ہیں، بے مہار ہوتے ہیں، انہیں کوئی بھی کدھر سے بھی کوئی بھی ڈنڈا مارتا ہے، ان کی کوئی عزت و آبرو؟ بولو، ایک کتا جسے آپ نجس کہتے ہو، ناپاک کہتے ہو، اس کے گلے میں پٹا نہ بندھا ہو تو کوئی بھی کدھر سے بھی جائے، بچے بھی پتھر پھینک پھینک کے مارتے ہیں، پیں پیں کرتے ہوئے ادھر سے ادھر گلیوں میں بھاگتا ہے، لیکن اگر اس کے گلے میں پٹا ڈلا ہو، مجال ہے کوئی اسے مار دے، انگلی لگا دے۔ افسوس تو اس بات کا ہے، لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے تو انسانیت بھول جاتے ہیں، حیوانیت سے کو پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں، حیوانیت آ جاتی ہے، جانوریت، بربریت، وحشیت آتی ہے اس کے دل کے اندر، اور یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے ہلاک کرنا چاہے اسے ہلاک کرتا ہے، ہمارے آپ کا کیا ہے؟ پیسہ آیا تو کتا پالا، کتے کو گود میں رکھا، سوچو، اب غریب بھوکھوں مر رہا ہے، یہ امیر کتا پال کے اسے گود میں کھلا رہا ہے، کاروں میں بٹھا رہا ہے، صابن لگا رہا ہے، مسکل کھلا رہا ہے، چیز کھلا رہا ہے، اسے گھی پلا رہا ہے، اسے اچھے اچھے کھانے کھلا رہا ہے، گوشت کھلا رہا ہے، اس کی خدمت کر رہا ہے، اس کی غلامی کر رہا ہے، اور موقع آتا ہے تو اسی کے اوپر حملہ بھی کر دیتا ہے۔ کل نہیں پرسوں کی نیوز ہے، ہندوستان میں ایک لیڈر دو کتے پالے ہوئے تھا، اس کی بیوی کو بھگوڑ کے رکھ دیا، 60 سے زیادہ ٹانچے اس کے چہرے پہ اس کے بیوی کے لگے، پتہ نہیں کیا کر رہی تھی، کتے کے ساتھ چہرہ ملا رہی تھی یا کیا ملا، اللہ ہی بہتر جانے، کتے نے خوب بھگوڑا اسے۔ سب اللہ کے غلام ہیں، سب اللہ کے کون ہیں؟ بولو، کتا بھی اللہ کا غلام ہے، جانور بھی اللہ کے غلام ہیں، یہ زمین، یہ ذرے، یہ آسمان، سب غلام ہیں اللہ کے۔ اللہ جس کو جب جس کو چاہے جس کے ذریعے سے ہلاک اور برباد کر دے، ہم اور آپ نہیں جانتے، دیکھا نہیں آپ نے فرعون کو کیسے ہلاک کیا؟ پانی جو زندگی دیتا ہے، پانی جس نے پوری دنیا کو زندہ رکھا، اللہ نے فرمایا ہم نے پانی کے ذریعے سب کو زندہ رکھا، لیکن وہی پانی ہے جس کے ذریعے سے فرعون اس کی پورے مغروریت کو، تکبر کو، اس کے شان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی میں ملا دیا اور غرق کر دیا، ڈبو دیا اسے، اسی پانی میں، وہی پانی جس سے زندگی ملتی ہے، وہی پانی اس نے موت کی نیند سلا دیا، اسی پانی۔ کیا سمجھتے ہو آپ؟ یہ سب اللہ کی فوج ہے۔ اے دشمنوں، اے مسلمانوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا، دعائیں کرتے ہو، دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسافر سفر کرتا ہے، گرد و غبار سے جسم اٹا ہوا، کمزور، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہے، یمد یدیہ الی ربی، اپنے رب کی طرف ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب، یا رب، بلاتا ہے اللہ، اے میرے پالنہار میری دعا قبول کر لے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَرْكَبُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِيَ بِالْحَرام وَمَلْبَسُهُ حرام فَأَنَّ يُسْتَجَابَ لَهُ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ۔ چلاتا تو ہے عمرہ کرتے وقت، حج کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت، سفر کے اندر ہو، غیر سفر میں ہو، حضر میں ہو، ہاتھیں اٹھا اٹھا کے خوب دعائیں کرتے ہیں، خوب، لیکن اللہ فرماتا ہے اس کا کھانا حرام کا ہے، جسم کے اوپر پڑا ہوا جو کپڑا ہے وہ بھی بے ایمانی کا، چوری کا، کٹوتی کا، دھوکے کا، فراڈ کا، لوگوں کو جھوٹ بول کر، لوگوں کی جیبیں کاٹ کر زبردستی اپنی بڑائی اور اپنے دبنگئی اور اپنی سینیارٹی، اپنی بزرگی اور اپنی دبنگئی اور اپنے مال اور دولت اور غرور اور تکبر کے بلبوتے پہ غریبوں کا خون چوس کر کے اس نے کھانا کھایا، اس نے کپڑا پہنا، اس نے گاڑیاں لی ہیں، سواری بھی حرام کی، کھانا بھی حرام کا، کپڑا بھی حرام کا، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، غذا بھی حرام کی ہے، فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا آسمان تک کیسے جائے گی؟ اللہ کیسے قبول کرے گا اس کی؟ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چھوڑنا پڑے گا آپ کو بہت کچھ، اور کیوں نہ ہو، جسم کی صحت کے لیے آپ نے سب کچھ چھوڑا، بیوی بچوں کی محبتیں چھوڑی، اعزاء اور اقارب اور دوستوں کی دوستیاں چھوڑی، رشتے ناطے چھوڑے، سعودی عرب آ کے روٹیاں کما رہے ہو، پیسے، کیوں؟ صحت کے لیے، تندرستی کے لیے، سب کچھ کے لیے،
اور اگر یہی صحت بگڑ جائے تو ساری دولت قربان کر دیتے ہو، بیوی پر، بچہ بیمار ہو بچے پر، آل بیمار ہو اولاد پر، بھائی پر، بہن پر، ماں پر، باپ پر، ساری زندگی کمائیاں دے دیتے ہو۔ ایک بیچاری روح ہے، تمہارا ایمان ہی اتنا ذلیل ہے تمہاری نظروں میں۔ یاد رکھو، روح کو اگر ذلیل سمجھو گے، روح کو کمترین سمجھو گے، روح کے لیے غذا نہیں دو گے جو اللہ نے مقرر فرمائی ہے، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں مسلمانوں، چلاؤ مت، واویلا مت مچاؤ، آہو بکا نہ کرو، شور ہنگامے نہ کرو۔ لوہے کا کام ہے، تلوار کا کام ہے کاٹنا، آگ کا کام ہے جلانا۔ جو جس کا کام ہے اللہ نے اس کے ذمہ اس کو سپرد کیا ہوا ہے۔ کفر کا کام ہے تمہیں نیست و نابود کرنا، مشرک کا کام ہے تمہیں برباد کرنا۔ کفر اور شرک کا کام ہے کہ دین کے اسلام کو مٹانا۔ آگ سے پانی کی امید رکھتے ہو، سب سے بڑے احمق ہو، سب سے بڑے۔ پتھروں سے پانی کی آرزو رکھتے ہو، خواہش رکھتے ہو، نرمی کی، لوہوں اور پتھروں سے نرمی کی خواہش اور آرزو لیے بیٹھے ہوئے ہو، بیوقوف ہو، ناسمجھ ہو۔ اللہ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کی خاصیتیں، کفر کی، شرک کی خاصیت ہے کہ عداوت کریں تم سے، اسلام سے عداوت۔ شیطان کا کام ہے تمہیں گمراہ کرنا۔ شیطان تمہیں کبھی ہدایت کے راستے پہ بلا سکتا؟ بولو۔ آگ سے تم سوچتے ہو کہ ہمیں جلائے نا، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو کفر کا کام ہے، وہ کریں گے۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام کچھ بھی نہیں ہے، نہ تم ادھر کے ہو نہ تم ادھر کے ہو، نہ کافر ہو نہ مسلمان ہو، آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو۔ اسی لیے جس کے پاس جو طاقت ہے وہ طاقت یوز کر کے تم کو برباد کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، مٹا رہے ہیں، جلا رہے ہیں، کڑا رہے ہیں۔ تمہارے دکان، تمہارے مکان، تمہارے بزنس، تمہاری جان، تمہاری بہو، تمہاری بیٹیاں، تمہاری لڑکیاں، تمہارے اسکولز، تمہارے کالجز، سب کے اندر کفر دندناتا پھر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے، وجہ یہی ہے کہ تمہارے روح تمہاری بیمار ہو چکی ہے، کمزور ہو چکی ہے، اس کے لیے غذا کا تم بندوبست نہیں کر رہے۔ یہ روح کا جب بندوبست ہو جاتا ہے نا، جب روح جناب عالی پاک ہو جاتی ہے تو پھر اس کا کرشمہ عجیب و غریب ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں کھڑے ہوئے، فرعون نے نہیں مقابلے کے لیے بلایا جادوگروں کو، اور وہ جادوگر سارے آئے، فرعون سے درخواست کرنے لگے، مائی باپ اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم کو کچھ ملے گا، کچھ دو گے؟ کہا ہاں، وزارت کی کرسیاں ملیں گی، منسٹری ملے گی، بہت کچھ ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا ہماری حکومت میں، لیکن موسیٰ کو ذلیل کر دینا، موسیٰ کو ہرا دینا ہے۔ موسیٰ بہت بڑا جادوگر ہے۔ کافر کو نہیں سمجھ آتی کہ مومن کی شان کیا ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی کیونکہ وہ اندھا ہوتا ہے۔ اس لیے تمہاری عبادت گاہوں سے اس کو دشمنی، مسجدوں کو گرانا، مسجدوں کو ڈھانا، مناروں پہ کونا، تمہاری اذانوں سے دشمنی۔ آپ کو پتہ ہے نا اذان جب آدمی دیتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، جس کو ہم اردو زبان کے اندر کہتے ہیں پادتے ہوئے بھاگتا ہے، پادتا ہے شیطان، کیونکہ اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو اذان سے کس کو تکلیف ہوتی ہے؟ بولو، پھر کیوں چلاتے ہو؟ سمجھ جاؤ تو کون شیطان ہے، کون ابلیس ہے، کون ایمان والا ہے، کون بے ایمان ہے۔ خواہ مخواہ شور مچاتے ہو کہ صاحب اذان سے یہ ہو رہا ہے، اذان سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ انہیں اذان سے دشمنی نہیں ہے، نہ انہیں تم سے دشمنی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ تم مسلمان ہو، اسلام سے دشمنی ہے، لیکن تم مسلمان بھی نہیں ہو پکے۔ افسوس اسی بات کا، اسی لیے پٹ رہے ہو۔ دورنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا تو سنگ ہو جا۔ یہ دورنگی کرو گے نا تو وہی تالیاں بجانے والوں جیسا حشر ہوگا، نہ وہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ جانتے ہو نا تالیاں بجانے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ بعض لوگوں کو نام لینے سے بھی چڑ ہو جاتی ہے،
اور نام لو تو بہت تقدس سے لو ان کا بھی، چوروں کا نام بھی لو، کھنجرے خسروں کا، میراثیوں کا بھی نام لو تو ان کو کہو اسٹار ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ہیرو ہیں، یہ ہیروین، استغفر اللہ، یہ ہیروین کھانے کے بعد آدمی ہوش میں، بولو، یہ بے ہوش کرنے والے نشے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، اذان کی آوازوں سے، نمازوں سے، مسجدوں سے جنہیں تکلیف ہوتی ہے وہ شیاطین ہیں، تمہیں پتہ ہے۔ تو پھر چلاؤ مت، صحیح طور پر اپنے اندر ایمان کو پیدا کرو اور مضبوط بناؤ، اپنے ایمان کو طاقتور بناؤ۔ ابھی وہ تبدیلی نہیں آئی، ایمان آنے کے بعد تبدیلی آتی ہے، تقوی آنے کے بعد تبدیلی آتی ہے۔ جادوگر کرسیوں کی، دولتوں کی بھیک مانگ رہے تھے فرعون کے سامنے، فرعون کے تخت کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں دیں گے، بہت سارا انعام دیں گے، بس موسیٰ کو ہرا دو۔ خلاص موسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے تھے، وہ بھی کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا موسیٰ اپنی جادوگری دکھاؤ۔ موسیٰ نے کہا پہلے تم دکھاؤ۔ ان کے پاس جو کچھ بھی تھا زمین پہ ڈال دیا، فسح وسحروا اعینہم، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا۔ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے سانپ میدان کے اندر خوب گھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں پھر، لیکن نبوت کی آنکھیں دیکھ رہی تھی یہ کیا ہے، یہ کیا تماشے کر رہے ہیں، لوگوں کو الو بنا رہے ہیں۔ اللہ نے وحی کی موسیٰ تمہاری باری ہے، ڈنڈا ڈال دو۔ موسیٰ نے جو ڈنڈا ڈالا تو پھر وہ ڈنڈے نے جو کام کیا تو وہ سب کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ جتنے ان کے تمام سب جادوگری کے کرشمے تھے، اس ایک لاٹھی جب اژدہا بن گیا، پھن پھناتا ہوا، وہ بن گئی لاٹھی اژدہا کی شکل میں اختیار، تو پورے سب کو کھاتے پیتے فرعون کے تخت کی طرف وہ سانپ جب بڑھا ہے تو سارے جادوگر جتنے بھی جادوگری کے کرشمے لے کے آئے تھے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے اور کہا آمنا برب العالمین، ہم تو رب العالمین کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ، اور سنو، رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون خوش ہو گیا، ہم ہی ہیں رب العالمین، ہمارے اوپر ایمان لے آئے، واہ 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 کیا بات ہے۔ لیکن جب انہوں نے آگے کہا آمنا برب العالمین برب موسیٰ و ہارون، ارے وہ رب العالمین جو موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون کا رب ہے۔ اللہ، بات کو کلیئر کٹ کر دیا، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں رکھا، تاکہ پڑھیے نماز تو وضو گنگو جمن سے ہو، راضی رہے خدا تو برہمن کو غم نہ ہو۔ آج تمہارا کردار وہی ہے، کھل کے بولو توحید کیا ہے۔ بادشاہ وقت کے سامنے نہت تھے فقیر جادوگروں نے کیا کہا؟ ہم رب العالمین پر ایمان لائے، وہ رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا اچھا، میں نے ابھی تم کو اجازت نہیں دی اور تم ایمان لے آئے؟ یاد رکھو ہاتھ پیر کاٹ دیں گے، تمہیں الٹا اس جو ہے درخت کے اوپر الٹا ہم تمہیں پھانسی پہ چڑھا دیں گے، پھانسی پہ چڑھا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب ایمان دل کے اندر آتا ہے، جب روح بیدار ہو جاتی ہے، روح کے اندر طاقت آ جاتی ہے تو کوئی طاقت اسے روک سکتی؟ جادوگر جو تھوڑی دیر پہلے فرعون کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے بھیک مانگ رہے تھے دولتوں کی، کرسیوں کی، وزارتوں کی، وہی جادوگر نہت تھے بیچارے۔ جب ایمان کا پاور دل کے اندر، روح کے اندر آ گیا، روح جب بیدار ہو گئی، انہوں نے کہا تو ہمیں پھانسی پہ چڑھائے گا، ہمارے ہاتھ اور پیر کاٹے گا، کاٹ لے، پھانسی پہ چڑھا دے، ہم تو اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں۔ اللہ، ہم تو اپنے رب کی طرف پلٹ کے جانے والے ہیں، اور ہمارے اوپر تو یہ انتقام جو لے رہا ہے اسی لیے لے رہا ہے نا کہ ہم اپنے رب کے اوپر ایمان لائے، 1000 جانیں ہو تو اپنے رب کے اوپر قربان ہیں۔ یہ کیا ہے؟ تو عزیزان گرامی، روح کو بیدار کرو۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کی اپنی منزل آسمانوں میں، وہ پھر زمینوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ مومن کی یہ پہچان، کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، اسی دنیا کو وہ سب کچھ سمجھ رہا ہے، مرے گا پیدا ہوگا، مرے گا پیدا ہوگا، مرے گا پیدا ہوگا، مرے گا، کتا بنے گا، مرے گا بلی کی شکل میں،
اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مرے گا تو دوسری شکل و صورتوں میں آئے گا، وہ سوچتا ہے یہیں رہ کر کے تو یہ کتے بلی جتنے گھوم رہے ہیں یہ سمجھ لو یہ پاپی روحیں ہیں، انہی کی ہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ۔ وہ یہ سوچتا ہے یہی دنیا ہے بس اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تم کافر کی یہ پہچان کی وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کی گم اس میں ہے آفاق۔ مومن کی پہچان ہوتی ہے دنیا، اسی کے اندر گم ہوتی ہے، لوگ اسے دیکھتے ہیں، جس طرف چلا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں برکتیں جاتی ہیں، جب دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ تمام سب چیزیں ہمارے اندر کمیاں ہیں، اپنے اندر کمیوں کو دور کرو، دوسروں کا رونا نہ رو، دوسروں کے اوپر چلاؤ مت، اپنے آپ کے اوپر رو، اپنے روح کو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے مسلمانوں، اپنی روح کو سنوارو، سجاؤ، اس کو متقی بناؤ، اس کو پرہیزگار بناؤ، اس کے پھل تمہیں ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ اللہ نے جو اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے روح کو بہترین غذا، پاور، طاقت دینے کی اور اسے مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہماری کمزوریوں کو دور فرمائے، اور ہم سب کو شرک، بدعت، عملی بدعت، عقائد بدعت، جو بھی بدعت اور خرافات، اللہ ان سے ہم سب کو مسلمانوں کو دور رکھے، اور ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ، نبی کائنات کے تعلیم کی سمجھ، اللہ کے رسول کی سنتوں کا وقار، ان کی عزت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔